بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ کسی بھی کتاب کے پڑھانے سے پہلے دو طرح کے مقدمے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور دوسرا ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ علم حدیث کی اہم ترین کتاب الجامع الصحیح للامام المسلم القشیری، اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم علم حدیث کے مقدمے کے طور پر اس کے جو مبادیات ہیں ان مبادیات سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ دور حدیث شریف میں پہنچ چکے ہیں کہ مبادیات کسی بھی علم کے مبادیات کا تعلق اس کے علم کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، اور جیسے کسی بھی لشکر میں مقدمہ کا مضبوط ہونا اس لشکر کی کامیابی پر موقوف ہوتا ہے، اسی طریقے سے مقدمے کا سمجھنا پوری کتاب اور پورے علم کے سمجھنا، مقدمے کے سمجھنے سے پورے علم اور پوری کتاب کے سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے، اور اس سے آدمی کے سامنے اس علم کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے بعد اس پر محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مبادیات واجبہ کیا مطلب؟ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مبادیات واجبہ سے واقفیت ضروری ہے۔ ابتدائی دور میں جب علوم مدون ہو رہے تھے اس زمانے میں لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مبادیات صرف تین چیزوں کا نام ہے: تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ پھر اس کے بعد جب علوم مدون ہوتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اس کی تہذیب، اس کی تنقیح، اس کی تحقیق اور اس کی تدقیق ہونے لگی، تو پھر اس کے بعد لوگوں کا بعد میں آنے والا متاخرین نے کہا کہ نہیں، اس کے رؤوس ثمانیہ ہے، یعنی 8 چیزوں سے واقفیت ضروری: تعریف، موضوع، غرض و غایت، علم کا نام، علم کا استمداد، علم کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے، اس علم کی فضیلت، اس علم کا واضع کون ہے، اور کتاب کیا ہے، صاحب کتاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بالکل ہمارے اس آخری دور میں لوگوں کو اس پر اور تفکر و تدبر کیا تو کہا کہ صرف مبادیات ثمانیہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مبادیات عشرہ ہے، یعنی کسی بھی فن کے واقف ہونے کے لیے 10 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جس کو علامہ ابن الانباری نے اشعار میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان مبادئ لکل فن عشرہ، الحد والموضوع ثم الثمرہ، وفضلہ ونسبة والواضع والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف۔ تکملۃ زبدۃ الحدیث فی فقہ الموارث میں ان اشعار کو علامہ ابن الانباری کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ کسی بھی فن کے مقدمے کے طور پر 10 چیزوں سے واقفیت ضروری۔ نمبر 1 موضوع، جس فن میں وہ کتاب ہے اس فن کی تعریف، جس کو حد کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کتاب جس فن کی ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ اس کے بعد اس فن کی غرض و غایت کیا ہے۔ اس کے بعد کتاب و سنت میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد اس فن کی نسبت کس کی جانب ہے، یعنی اس فن کا تعلق کس سے ہے، نقل سے ہے، عقل سے ہے، کس سے ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر اس فن کا واضع اور اس کا مدون کون ہے۔ 7ویں نمبر پر اس فن کا نام کیا ہے۔ 8ویں نمبر پر وہ نام کس چیز سے مستمدد ہے، یعنی اس کا وہ نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور کس بنیاد پر اور کہاں سے مستنبط کر کے رکھا گیا۔ نمبر 9
شریعت اس علم کے سلسلے میں کیا حکم دیتی ہے، حلال کہتی ہے، حرام کہتی ہے، جائز کہتی ہے، ناجائز کہتی ہے، واجب کہتی ہے، فرض عین کہتی ہے، فرض کفایہ کہتی ہے۔ اور اس کے بعد جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا تعارف، اس کا اسلوب، اس کے مصنف کا تعارف کا، یہ 10 چیزیں ہیں جس سے واقفیت کسی بھی فن کے سلسلے میں ضروری ہے۔ انہی مبادیات کو علامہ ابن الذکری نے بھی جمع فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَأَوَّلُ الْأَبْوَابِ فِي الْمَبَادِ وَتِلْكَ عَشَرَةٌ عَلَى الْمُرَادِ الْحَدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الْوَاضِعُ وَالْإِسْمُ وَإِسْتِمْدَادُ حُكْمِ الشَّارِعِ تَصَوُّرُ الْمَسَائِلِ الْفَضِيلَةِ وَنِسْبَةُ فَائِدَةٍ جَلِيلَةٍ۔ رد المختار میں ابن الذکر کے حوالے سے ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، تحصیل المقاصد کے حوالے سے۔ تو بہرحال انہی چیزوں کو انہوں نے اپنے اشعار میں نئے اپنے طور پر بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ مبادیات عشرہ سے واقف ہو علم حدیث کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے علم حدیث کی تعریف۔ علم حدیث کی تعریف کو ہم جاننے سے پہلے، چونکہ یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، ایک تو یہ مرکب ہے العلم سے، اور اس کا دوسرا جز ہے الحدیث۔ تو العلم اس کے معنی لغوی کیا ہے؟ علم کے معنی لغوی کہا جاتا ہے الادراک، کسی چیز کا ادراک، کسی چیز سے اچھی خاصی واقفیت، اس کو کہا جاتا ہے علم۔ بعض حضرات نے کہا ادراک و حقیقت الشیء، کسی چیز کی حقیقت کا ادراک اور کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہونا، یہ علم کی تعریف ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ علم اور معرفت دونوں میں فرق ہے۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کے کلیات کے جاننے کو، اور معرفت کہتے ہیں کسی چیز کے جزئیات کے جاننے کو۔ تو کلیات کے جاننے کو علم کہا جاتا ہے اور جزئیات کے جاننے کو معرفت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ معرفت یہ موقوف ہے علم پر، جب تک کہ علم یعنی کلیات معلوم نہیں ہوں گے، اصول و ضوابط معلوم نہیں ہوں گے کسی بھی چیز کے، وہاں تک کہ اس کی جزئیات میں کیسے آدمی کو رسوخ حاصل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الحدیث۔ حدیث کے معنی لغوی ایک تو آتے ہیں ضد القدیم، یعنی حدیث قدیم کی ضد ہے۔ قدیم کہتے ہیں پرانے کو اور حدیث کہتے ہیں نئے کو۔ البتہ لغت میں حدیث کا استعمال القاموس میں اور دیگر تمام کے تمام لغتوں میں خبر کے معنی میں بھی ہے۔ جیسے لکھا ہے الحدیث معناہ الجدید والخبر، گویا کہ حدیث کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک کسی چیز کے نئے ہونے کو بتلانے کے لیے، اور دوسرے کسی چیز کے خبر دینے کے لیے، دونوں کے لیے۔ یہاں پر حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے اس کے نام کو اس کلمے کو اختیار کیا گیا ہے، تو اس کی غرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی خبریں ہیں ان خبروں کو چونکہ علم حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو علم حدیث سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب اصطلاح میں علم الحدیث کیا ہے، یعنی دونوں کو ملا کر جو علم وجود میں آیا، ایک مستقل علم، تو اس علم کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف علماء نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ تعریفیں کی ہے۔ جیسے اس کی ایک تعریف وہ ہے جو علامہ نور الدین عطر نے اپنی کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث میں کی ہے، وہ یہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وعلى هذا التعريف لا يدخل في تعريف الحديث الموقوف وهو ما أضيف أي نسب إلى الصحابي ولا المقطوع أي ما أضيف إلى التابعي وهو مذهب الكرماني والطيبي ومن وافقهما۔ کہ اگر اس تعریف کو ہم راجح قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں حدیث کے باب سے
اقوال صحابہ جس کو الحدیث الموقوف کہا جاتا ہے، اور اقوال تابعین جس کو الحدیث المقطوع کہا جاتا ہے، وہ اس سے نکل جاتے ہیں۔ امام کرمانی اور امام طیبی ان دونوں حضرات کا کہنا ہے، لہذا یہ تعریف جامع نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ جمہور کا یہ کہنا ہے کہ حدیث اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس بنا پر اگر یہ چیز نہیں بھی شامل ہے تو اس سلسلے میں کوئی حرج ہونا چاہیے نہیں۔ لہذا جو راجح علم حدیث کی تعریف ہے وہ یہی ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی او اضیف الی الصحابی اب التابعی۔ اختلاف سے نکلنے کے لیے اس کا بھی اضافہ کر دیا ہے جمہور نے، متاخرین نے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر شامل کرنا ہے اس تعریف میں تو اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، او اضیف الی الصحابی اب التابعی۔ بہرحال کیا مطلب کہ حدیث کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی قول، فعل یا تقریر یعنی آپ کا سکوت، یا آپ کے وصف خلقی یعنی آپ کے بدن کی ساخت وغیرہ کی جسم مبارک کی جو تفصیلات بیان کی ہے وہ، خلقی آپ کے اخلاق کو جو بیان کیا گیا ہے وہ، اسی طریقے سے ہر وہ قول جو کسی صحابی یا کسی تابعی کی طرف منسوب کیا گیا ہو، ان سب کے اوپر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ جمہور متاخرین اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔ مقدمہ فتح الملہم میں بہت مختصر انداز میں تعریف نقل کی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال۔ گویا اس میں تقریرات نہیں آئی ہے، البتہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ افعال میں تقریر بھی شامل ہے، اس لیے کہ تقریر بھی ایک طرح کا گویا کہ فعل ہی ہے۔ مقدمہ مشکات میں اس کی تعریف کی گئی ہے، ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ، کہ اس کو صرف فعل میں شامل نہ کیا جائے بلکہ تقریر کو مستقل طور پر الگ سے بیان کیا جائے۔ بعض حضرات نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ علم حدیث کی مختار اور راجح تعریف یہ ہونی چاہیے، الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ۔ اس تعریف کے روح سے گویا کہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہے اور اختصار کے ساتھ ساری چیزیں اس میں بیان کر دی جا سکتی ہے۔ گویا کہ نور الدین عطر نے جو بات تعریف بیان کی ہے وہ اور اس تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ اس میں الفاظ زیادہ اور وضاحت زیادہ ہے، اور اس میں کم الفاظ کے ساتھ بات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حدیث کے سلسلے میں جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتلایا جا چکا کہ حدیث کے دو معنی ہیں، ایک خبر کے، اور حدیث کے دوسرے معنی ہیں جدید یعنی نیا ہونا۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت جب اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی صفت بھی قدیم ہوگی، تو اس کے مقابلے میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے، لہذا قرآن کے قدیم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی تقریرات اور آپ کے احوال اور آپ کی طرف نسبت کی جانے والی چیزوں کو حدیث کہا گیا۔ گویا کہ خالق اور مخلوق دونوں کے چیزوں میں فرق ہو سکے اس وجہ سے۔ البتہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الملہم میں بیان کیا ہے کہ دراصل حدیث کو جو حدیث سے موسوم کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ قدیم کی ضد ہے اور قدیم کے مقابلے میں ہے،
بلکہ یہ دراصل ماخوذ ہے سورۃ الضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اور بہرحال اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کی نعمت تو آپ اس کا اظہار کیجئے، اسے بیان کیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احوال، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار، سب چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ در حقیقت اسی آیت کا مظہر ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ان آیت کریمہ میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی، دوسرا یہ کہ محتاج اور ضرورت مند کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ کسی سوال کرنے والے کو دھتکارو مت، اسے ایسے ہی مت واپس کر دیا کرو۔ اور اسی طریقے سے اس میں بیان کیا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت اور شریعت اور علم وحی سے نابلد تھے، ناواقف تھے، اور آپ کو علم وحی سے واقف کیا گیا، تو ہدایت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں کہا گیا تحدیث بالنعمہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث کہ آپ اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گویا کہ پورا اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے ان آیت کریمہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شرائع کا علم بذریعہ وحی عطا فرمایا، لہذا اس کا تقاضا ہے کہ ان شرائع کی جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو بتائے، اور ظاہر بات ہے کہ بتانا اور خبر دینا آپ نے اپنے اقوال، افعال، تقریرات، احوال کے ذریعے سے کیا، اور انہی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس توجیہ کا خلاصہ یہ کہ حدیث کا نام حدیث رکھا گیا قرآن حکیم کی آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث کے اس لطیف اشارے کی بنا پر۔ البتہ چونکہ اس میں بہت دور کے قیاسات کو جوڑا جاتا ہے، لہذا اس بنا پر عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حدیث یہ خبر کے معنی میں ہے اور اتنے دور کی کوڑی لگانے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اس میں شامل ہے۔ تو یہ ہوا علم حدیث کا نام، علم حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اور علم حدیث کو علم حدیث کیوں کہا گیا، اس کے اوپر گویا کہ چند علماء کے اقوال اور ان کی تحقیقات کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب ایک اور بحث جو شیخ نور الدین عطر نے اس سلسلے میں یہاں پر اپنی کتاب میں بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین مبارکہ پر حدیث کا جو اطلاق ہوتا ہے تو صرف حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے الفاظ متقدمین اور متاخرین نے استعمال کیا ہے۔ مثلا السنہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اسی طریقے سے الاثر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سنت اور اثر اور حدیث یہ مترادف ہے یا دونوں ان تمام میں کچھ نہ کچھ فرق ہے؟